بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک ارسان شہزاد کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والے اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے آئینی ترمیمی بل پہ پاکستان کے آئین 1973 کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو اس وقت چیزیں پہنچی ہیں، یہ تمام معلومات جو ہے ہر پاکستانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں جی 1973 کے آئین میں آئینی ترمیمی بھی۔ پاکستان کے آئین 1973 کے آئین میں اب تک جو ترمیم کی جا چکی ہیں ان کی تفصیلات درج ہیں۔ پہلی ترمیم 1974 میں کی جانے والی پہلی آئینی ترمیم کے ذریعے 1973 کے آئین میں دو ترمیم کی گئی۔ پہلی ترمیم بنیادی حقوق سے متعلقہ آرٹیکل 17 میں لائی گئی، جس میں شق 2 کا اضافہ کر کے پاکستان کے ہر شہری کو سیاسی جماعت بنانے کا حق دیا گیا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو کہ حکومت پاکستان کے سرکاری ملازم تھے۔ مزید یہ کہ وفاقی حکومت کو یہ حق بھی دیا گیا کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس کے ذریعے 15 دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کو غیر قانونی قرار دلوائے۔ اس ترمیم کے تحت آرٹیکل 17 میں شق 3 کا اضافہ کیا گیا، جس کے تحت تمام سیاسی جماعتوں پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ پارٹی کے لیے فنڈ حاصل کرنے والے ذرائع کے بارے میں حکومت کو آگاہ کرے۔ اس کے ساتھ دوسری ترمیم بل جو پاس کیا جاتا ہے 1976 میں دوسری آئینی ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم میں پیپل پارٹی کی حکومت نے قادیانیوں کو پاکستان میں اقلیت قرار دے دیا۔ تیسری آئینی ترمیم جو کی گئی، تیسری ترمیم 1975 میں کی گئی، جس کے مطابق بنیادی حقوق کے آرٹیکل 10 میں ترمیم کی گئی اور ایسے لوگوں کے لیے 24 ماہ سے زائد قید میں نہ رکھے جانے کے لیے آئینی تحفظ کو ختم کر دیا جو کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے جائیں۔ چوتھی آئینی ترمیم پاکستان کے 1973 کے آئین میں چوتھی ترمیم 1975 میں کی گئی، جس میں قومی اسمبلی اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں میں 6 نشستوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے آرٹیکل 199 میں ترمیم کے ذریعے ہائی کورٹ سے ایسے لوگوں کی ضمانت لینے کا اختیار واپس لیا گیا جو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث پائے جائیں۔ اس کے ساتھ پانچویں آئینی ترمیم، آئین میں پانچویں ترمیم 1976 میں کی گئی۔ اس کے مطابق آرٹیکل 101 میں ترمیم کی گئی اور طے پایا کہ کسی شخص کو ایسے صوبے کا گورنر نہیں مقرر کیا جائے گا جس کا وہ رہائشی ہو۔ اس طرح اس ترمیم کے ذریعے یہ پابندی بھی لگائی گئی کہ ہائی کورٹ کا جج بطور جج سپریم کورٹ اپنی تقرری قبول نہیں کرے گا اور اس کو ریٹائر تصور کیا جائے گا۔ مزید انشاءاللہ تعالی چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، تمام 26ویں آئینی ترمیم تک وہ بھی ہر پاکستانی تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آئین کے متعلق اور ان بلز کے متعلق، ان ترمیم کے متعلق معلومات ہر پاکستانی شہری کا حق ہے۔